عمران خان کے کیسز کو پہلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں. حکومت مذاکرات کی بجائے نہ صرف پی ٹی آئی اور یہ طے کر لیں کہ عمران خان پر جو کیسز ہیں ان پہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں بھی منظور ہوگا، وہ کہیں ہمیں منظور ہوگا، اور ہم کسی ایسے کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالیں گے جو ان کے جیل میں جانے کے 1 سال کے بعد آپ نے بنایا ہے، اور وہ بھی 1 سال اکرس بھی 1 سال کے بعد ہوئی ہے. کوئی ایک دفعہ 144 کی فار ایگزامپل خلاف ورزی ہوئی ہے اسلام آباد پنڈی کی، تو وہ بھی آپ نے کیس بنایا ہوا ہے. حکومت مطلب یہ بالکل سادہ اور سمپل فارمولہ ہے. پی ٹی آئی بھی میرے خیال میں ایگری ہو جائے گی اور حکومت بھی ایگری ہو جائے گی کہ جو کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں 9 مئی کے یا اور کوئی کیسز بنے ہوئے جن میں ان کی گرفتاری ہے اس وقت، ان کو عدالتیں دیکھیں. آپ عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں، پراسیکیوشن بھی کیس لڑے گی، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی دونوں فریقین کو منظور ہوگا، اور ہم نئے کیس میں گرفتاری نہیں ڈالیں گے جو ایک فریولس کیس ہے. سمپل فارمولہ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے ان کی رہائی اگلے 15 دن میں ہو جائے، مہینے میں ہو سکتا ہے نہ ہو، دونوں فریقین خوش ہوں گے. پی ٹی آئی جو ہے ان کی لیگل ٹیم سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کیس میں ہم جو ہے وہ ضمانت کرواتے ہیں یا اس میں بری ہوتے ہیں. سائفر جیسے کیس میں وہ بری ہو گئے، توشہ خانہ 1 2 3 تینوں میں ضمانتیں ہو گئیں، ہائی کورٹس لیول پہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں ہم ایک کیس میں ضمانت کرواتے ہیں اور 10 کیسز وہ بنے ہوتے ہیں کہ جو وہ ان کے جیل جانے کے بعد بنے ہیں. تو اس کے پیچھے ہوتا ایک جو ٹرم استعمال ہوتی ہے بدنیتی، تو اس کے پیچھے جو گورنمنٹ کی بدنیتی ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہی ہے. چلیں ماجد نظام صاحب کوئکلی، کیا گورنمنٹ کی بدنیتی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں کیا جاتا بلکہ سیاسی انتقام لیا جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے ثاقب بشیر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ تو ایک مثالی معاشرے کی باتیں ہیں، اور اگر یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر تو سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائے گا. پھر تو آپ کے اور میرے تجزیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہو پھر واپس صحافی پروگرام میں ایک بار پھر. ماجد نظامی صاحب، نہیں لگتا کہ اس احتجاجی عمل میں بشرا بی بی کی حکمت عملی بظاہر کامیاب رہی ہے؟ وہ عملی طور پہ پارٹی کے احتجاجی عمل کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کی ذمہ دار ایک عورت ہے. تو محسن نقوی کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی بالکل، اس وقت تحریک انصاف میں اور حکومت میں یہ نقطہ بالکل زیر بحث ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں جو عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو رہی تھی، اس میں ایک تعطل آ گیا تھا. بشرا عمران صاحبہ کے آنے کے بعد سے عمران خان صاحب کا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور اسی لیے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو مذاکرات ہوئے تھے ان کے حوالے سے ہمیں اس لیے کامیابی نہیں ہو سکی کہ وہاں سے ہٹ درمی دکھائی گئی ہے. تو یہ بالکل ایک نیا عنصر موجود ہے جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کے حوالے سے مستقبل میں چیزیں کیسے چلیں گی، مذاکرات کیسے ہوں گے. ان کے پاس پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہوگی اس کے پاس کیا اختیار ہوگا، اور اس کی اپروولز جو ہے وہ بشرا عمران صاحبہ کی طرف سے آئیں گی. تو بالکل حکومت اور پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک نیا موضوع ہے، اور آنے والے کیا یہ آپ کے خیال میں بشرا بی بی نے اگر کوئی فیصلے کیے بھی ہیں تو کیا وہ حق بجانب ہیں ایسے فیصلے کرنے میں یا اپنا کردار ادا کرنے میں بطور ایک عورت؟ کیونکہ جب محسن نقوی جیسے مرد جو ہیں وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں تو کیا بشرا بی بی جیسی عورت جو ہے وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکتی؟ جی میرا خیال ہے کہ اس چیز میں جینڈر کو تو بالکل درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا. وہ ان کے گھر کا ایک اہم حصہ ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں یہ روایت بالکل موجود ہے کہ فیملی ممبرز جو ہیں وہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو مشکل میں سے نکالنے کے لیے آگے آتے ہیں. تو اس طرح کی بالکل پاکستان میں روایت موجود ہے. تو اس طرح کے میرا خیال ہے جو معاملات ہیں وہ جینڈر نیوٹرل ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ مرد عورت کی تقسیم نہیں ہوتی. ہمارے پاس کئی ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں اس طرح سے کیا گیا، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. ہاں وہ اپنی کارکردگی سے پارٹی کے اندر کیسے مقام بناتی ہیں یا اپنی اسٹریٹجی سے کس طرح عمران خان صاحب کی مشکلات میں کمی کرتی ہیں یا اضافہ کرتی ہیں، اس سے پھر ان کے سیاسی قد کا تجزیہ کیا جا سکے گا. لیکن کسی شخص پر کوئی پابندی تو بالکل نہیں ہے. بالکل صحیح. آج ایک اور واقعہ ہوا ہے ثاقب بشیر صاحب، ہمارے پڑوس میں ہی ایک ٹیلی ویژن جو ہے اس پہ احتجاج کرنے والے کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے. اب وہ احتجاج کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک نیوز جو ہے یہ ایک نیا ٹی وی چینل ہے،
تو آپ نہیں سمجھتے ایک پہ حملہ سب پر حملہ، اس کے حوالے سے کیا حکومت کو کوئی خاص انتظامات نہیں کرنے چاہیے، یا حکومت چاہتی ہے ایسے واقعات ہوں تاکہ میڈیا کے اندر بھی وہ نفرت پیدا ہو، جو نفرت جس کا مظاہرہ عموماً ہم حکمران جماعت کے کچھ سیاستدانوں کی طرف سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، گورنمنٹ کو شاید یہ سچویشن سوٹ کرتی ہے، اس لیے پھر وہ ایسے انتظامات کرتی بھی نہیں ہے۔ رات کو بھی واقعہ 26 نمبر چونگی پہ بھی واقعہ پیش آیا، کچھ میڈیا چینلز کی ڈی ایس این جیز کو توڑا گیا، اور آج یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا خیال ہے جہاں پہ جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی بھی انشور کرے کہ جو پروٹیکشن ہے صحافیوں میں، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی ایک کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، دوسرے کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو، مطلب خان صاحب کہتے ہیں 22-25 سال مجھے ہو گئے ہیں، پھر گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور سارے آپ نے دور بھی دیکھ لیے ہیں، تو ابھی بھی برداشت نہیں کر پا رہے، تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے اور قابل مذمت ہے اس قسم کا ایکٹ خاص طور پر، اور پی ٹی آئی کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کوئی ایسی پروٹیکشن دینی چاہیے، کیونکہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہوتے ہیں، وہ تو نہتے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، قلم ہے، موبائل ہے، تو وہ تو اس طرح نہیں لڑ سکتے۔ تو اگر آپ ان پہ بھی اٹیک کرنا شروع کر دیں گے، فیلڈ میں بھی ان کی پروٹیکشن پولیس بھی نہیں کر رہی، انتظامیہ بھی نہیں کر رہی، اور جو آ رہے ہیں پروٹیسٹرز وہ بھی، اور ہو سکتا ہے انہی میں کچھ ان کے خیر خواہ ہوں یا ان کی رائے جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہو، تو یہ عمل کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے۔ جی ماجد صاحب، آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا ایک عمومی تاثر ہے اور ان کی روایت ہے کہ اس حوالے سے ان کے اندر برداشت کی کچھ نہ کچھ کمی موجود ہے، اور ان کی پارٹی قیادت کی جانب سے بھی اس طرح کے معاملات کی اگر حوصلہ افزائی نہ بھی کی جائے تو مذمت نہیں کی جاتی، تو ان کی جو خاموشی ہے اس سے پھر کارکنوں کو ایک بڑھاوا ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کے بیانات بھی موجود ہیں کہ جب وہ کچھ ٹی وی چینلز کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی رپورٹنگ ٹھیک کر لیں تو آپ کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ عمومی طور پہ تحریک انصاف میں یہ رویہ ہے کہ جب بھی وہ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو وہ تمام بدلے جو ناپسندیدہ افراد سے ہوتے ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے 2 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے، مارے کھائی ہیں، انتقام کا نشانہ بنے ہیں، تو انہیں اپنی پالیسیز کے اندر اس چیز کو تبدیل کرنا چاہیے کہ وہ غلطیاں جو انہوں نے ماضی میں کی ہیں وہ اب نہ دہرائیں۔ مختصراً جو بانی پی ٹی آئی کا بھی ایک ٹویٹ ہے، ایک پیغام ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کے کارکنان کو سلام جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پرامن احتجاج میں شامل ہیں۔ تو جو پرامن احتجاج ہے اس کو پرامن ہی ہونا چاہیے، ورنہ پھر اگر پرامن نہیں ہوگا تو جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پی ٹی آئی کے قافلے جو ہیں اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں تو یہ حکومت کی بھی ایک لحاظ سے بڑی ناکامی ہے، اور جو حکمت عملی حکومت نے اپنائی تھی شاہراہیں بند کرنے کی، اور جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں 2-3 چیزیں میں کر دوں چھوٹی چھوٹی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود اپنے جب یہ 24 نومبر کی کال آئی تو خود میں اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں جب بھی کوئی فیوچر کا اندازہ لگاؤں کسی بھی سیاسی ایونٹ کا، کسی بھی حکومت کے چلنے کا نہ چلنے کا، میں ایک پورا 70 سال کی تاریخ ہے، اور جتنے ویریبل جس طریقے سے وہ سامنے آتے ہیں وہی جا کے آگے آج بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہی اسی طریقے سے ریزلٹس نکلتے ہیں جس طریقے سے پہلے نکلتے رہے۔ تو میں یہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ احتجاج بڑا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے جو میں پچھلے 7-8 دن سے وہ تو ہو گیا، وہ آپ نے بتا دیا کہ اتنا نہیں تھا جتنا حکومت کی حکمت عملی جو ہے، جو فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، جو شاہراہیں بند کی گئی ہیں، جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور بات چیت میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، بالکل ادھر ہی آ رہا ہوں جو آپ کہہ کہ میں چلو کوئی فاسٹ فارورڈنگ، اگر 25 مئی کو عمران خان صاحب 30 لاکھ بندہ اپنی ولولہ انگیز قیادت میں نہیں لا سکتے، اور اگر 26 نومبر کو عمران خان صاحب حلف لینے کے باوجود اور موٹیویشنل جلسے کے 40 کسی کو آج تک تاریخ پاکستان میں سہولت نہیں دی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے للکارے اور جلسے بھی کرے اور لائیو کوریج ملے۔ اگر وہ بندے نہیں نکال سکتا تھا تو مجھے آج پتہ ہونا چاہیے کہ بندے کیوں آج نکلے، اور پھر جب پچھلے 4-5 ہفتے پہلے نہیں نکلے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے
तहरीक इंसाफ को 3-4 दिन बाद भी हम इंशाल्लाह 2-4 न्याय साहब थोड़ी देर के लिए तहरीक इंसाफ को भूल जाएं, आप ये बताएं कि हुकूमत ने जो किया है वो सही हिकमत अमली थी, दुरुस्त था या नहीं? मैं तो ख्याल है कि हुकूमत को चॉइस नहीं थी। मैं तो इस तरह देखता हूँ तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजों का माजी है ना, उसके अंदर वायलेंस है। मतलब आप जब 2014 में आए थे तो क्या किया था, जियो वालों ने पूछा ना, दफ्तर छिलनी कर दिया था, फिर रेडियो पाकिस्तान, फिर वहां पे पार्लियामेंट स्पीकर जख्मी होना। तो एक वायलेंस की तारीख है, जब भी को मौका मिला इनके अंदर एक वायलेंस है। और इमरान खान की तो ये जो फौज को तलब किया गया है, जो फौज को तलब किया गया है, गोली मार देने का हुक्म दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इमरान खान तो कब्जा करना चाहते हैं, उसने तो वो तो हमेशा कहते हैं जी मैं जाके। न्याय साहब वो जेल में बैठ के कहां से कब्जा करेंगे? जेल में बैठे हुए एक शख्स है, वो कहां से कब्जा करेगा? मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ नैरेटिव। अच्छा तो मेरा मतलब कि मैंने कॉल किया 24 की जेल से, उन्होंने कॉल किया ना, उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट है दूसरा अपने लीडरशिप के ऊपर। ये जो 24 का जो था, ये तो मैं कहता था कि इमरान खान साहब ने फर्स्ट एशिया में किया, और जब उन्हें ये बताया गया कि आपकी लीडरशिप कंप्लाइंट है, कंप्रोमाइज है, सारी की सारी माजिद निज़ामी साहब, थोड़ी देर के लिए इमरान खान और पीटीआई को अगर हम एक साइड पर रखते हैं, तो जो हुकूमत की एक पॉलिसी है अवाम के एहतजाज करने के हक के हवाले से, और जो कुछ अब उन्होंने किया है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी